اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ گزشتہ ہفتہ علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب الولاء والبراء فی الاسلام اس کا درس سن رہے تھے، اور کئی باتیں ہم لوگ سنے ہیں کہ اسلام کے اندر دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت کی بنیاد کیا ہے، اور کسی قوم سے ہم نفرت کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا اور اگر ہم ان سے دوستی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کیا، دشمنی کیا، محبت کیا، نفرت کیا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس عنوان کا تعلق ایمان سے ہے، اور بہت ساری باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں۔ ذہن میں بات رکھی، ہماری بات چل رہی تھی کہ کافروں سے مدد لینا، ان پر بھروسہ کرنا، اور مسلمانوں کے کسی ایسے عہدے میں ان کو رکھنا جس سے مسلمانوں کے راز معلوم ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جسے مسلمانوں کا کوئی عہدہ ہے، اس میں کسی غیر مسلم کو رکھ دیں گے تو مسلمانوں کی حالت معلوم ہو جائے گی، اندر کے راز معلوم ہوں گے۔ اس عہدے میں غیر مسلم کو نہیں رکھنا، اس عہدے میں غیر مسلم کو نہیں رکھنا، کفار کو نہیں رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرنے لگے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ یہ باتیں چل رہی تھی۔ اس پر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اسی بات کو ذہن میں رکھیے اور ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دونوں صحابی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بہت بڑے بڑے صحابی ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لی کاتب نصرانی، میرا ایک کاتب ہے، منشی، لکھنے والا، وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما لکا قاتلک اللہ، کیوں تم نے نصرانی کاتب کو، منشی کو رکھا؟ اللہ تعالیٰ تم کو برباد کرے، ہلاک کر دے، کیوں رکھا اس کو؟ منشی کیوں رکھا؟ لکھنے کا کام کیوں اس کو عہدے میں رکھا؟ اما سمعت قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا ہے؟ اور انہوں نے سورہ المائدہ جو 5 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 پر ایک پڑھ کر کے سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست نہیں بنایا تھا، دوست نہیں بنایا تھا۔ ایک مرتبہ تیلگو میں پڑھیے وہ آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ఓ విశ్వసించిన వారలారా, యూదులను నసారాను అంటే క్రైస్తవులను స్నేహితులుగా చేసుకోకండి. వారు వండొకరికి స్నేహితులు. మీలో ఎవరైనా సరే వారితో చెలిమి చేస్తే అంటే స్నేహం చేస్తే అతడు కూడా వారిలో ఒకడుగానే భావించబడతాడు. నిశ్చయముగా దుర్మార్గులకు అల్లాహ్ సన్మార్గం చూపడు. دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے صاف منع کیا ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی کرسچن کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں
ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست نہیں بنایا تھا، کاتب بنایا تھا، منشی بنایا تھا، ایک عہدہ ہے لکھنے کا وہ دیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پیش کر رہے ہیں، اس آیت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت تو دوستی کے بارے میں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو ساتھ میں مشورہ دیا، اللہ اتخذت حنیفہ، تم نے سیدھے راستے پر چلنے والے کسی مسلمان کو کیوں نہیں اس عہدے پر رکھا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین لی کتابتہ ولہ دینہ، اے امیر المؤمنین، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، کہا اے امیر المؤمنین میرا مطلب میری ضرورت لکھنا ہے، کتابت ہے، وہ اس کے پاس اپنا دین ہے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا اکرمہم اذ اہانہم اللہ، میں ان لوگوں کی عزت نہیں کر سکتا جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان لوگوں کو عزت نہیں دے سکتا جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے، تکریم نہیں کر سکتا۔ ولا اعزہم اذ اذلہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے ان کو میں عزت نہیں دے سکتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے ولا ادنیہم وقد اقصاہم اللہ، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے ان کو میں قریب نہیں کر سکتا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اب سوچیے کہ مسلمانوں نے جب یہود نصارہ اس کو دوست بنا کر کے اپنے راز کی باتوں میں شامل کرنے لگے تو تباہ اور برباد ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کرسچن عیسائی کو دیکھتے نہیں تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں، کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے، لعنت کر دیا ہے، میں ان لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ان لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ یہ اس طریقے سے باتیں ہیں۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 1817 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں بدر کی طرف جا رہے ہیں، جنگ بدر ہوئی تھی تو جانے لگے۔ تو فلم مکانہ بحرۃ الوبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرۃ الوبر ایک جگہ ہے وہاں پہنچے تو ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی، اس آدمی کے بارے میں چرچے ہو رہے تھے، اس کی بہادری کے بارے میں کہ بہت بہادر آدمی، ہمت والا آدمی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جب دیکھا ففرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہ، جب صحابہ کرام نے اس آدمی کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہے، وہ بہادری میں بہت مشہور تھا، تو صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اور اس آدمی نے آ کر کے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جئتو لأتبعک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کے پیچھے میں بھی جنگ میں جاؤں، وأصیب معک، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ملے مجھ کو بھی ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تؤمن باللہ ورسولہ، کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ دیکھیں کیا پوچھا، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فرجع فلن استعین بمشرک، تم یہاں سے لوٹ کر چلے جاؤ، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔
یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، تم واپس چلے جاؤ یہاں سے، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے، یہ آپ نے صاف طور پر کہہ دیا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ پھر جب شجرہ پر پہنچے، کچھ دور پر گئے تو پھر وہی آدمی آیا اور سیم اسی طریقے سے کہا کہ آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس آدمی نے اس بار بھی کہا کہ نہیں، میں ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا فرجع فلن استعین بمشرکین، تم واپس چلے جاؤ، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ پھر بھیج دیا۔ تیسری بار مقام بیدا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام بیدا پر پہنچے تو پھر وہی آدمی آیا اور وہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پوچھا، تیسری بار بھی پوچھا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ نعم، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانطلق، تب چلو ساتھ میں۔ تو یاد رکھیے وہ جنگ کے بارے میں جا رہے تھے، اس کو گھسا لیتے تو جتنا مسلمان تیاری کر رہے ہیں سب کچھ معلوم ہو جاتا، جا کر دشمنوں کو بتاتا۔ اسی وجہ سے ایسے عہدے پر کسی کافروں کو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو نہیں رکھنا چاہیے جس عہدے سے مسلمانوں کے راز معلوم کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ آدمی دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو کوئی کچھ دے دیا تو اس کو کیا کرتے ہیں، اتنا گنگانا شروع کرتے ہیں اور اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ وہی بعد میں پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ اس کا سپورٹ نہیں کرتے تو اچھا ہوتا، ہم لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے پہلے کہہ دیا ہے، تو اس طریقے سے بات ہے۔ تو یہ حدیث اور قرآن کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں کی حکومت جو ختم ہوئی ہے، یقین مانیے یہی سب چکر میں ہوا ہے، بڑے بڑے عہدہ دے دیے۔ یہاں تک کہ آپ تاریخ پڑھیں گے ہندوستان کی تو یہود اور نصارہ نے اپنی عورتوں تک مسلمان کے بادشاہ کے حوالے کر دیا تاکہ ان کے راز کو معلوم کرے۔ مسلمانوں کی حکومت چھینی ایسے نہیں گئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کئی مسجدوں میں یہودی امامت کرتے تھے مسلمان بن کر کے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا تو پھر چن کر کے ان کو سزا دینے لگے، تو ان لوگوں نے صاف طور پر کہا کہ کتنے صلاح الدین پیدا ہوں گے، ہم نے تو بیج بو دیا ہے، ہم کو مار کر کے اب تم ختم نہیں کر سکتے۔ اتنا خطرناک ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے حکومتیں مسلمانوں کے حاکموں کے پاس، بادشاہوں کے پاس بچیوں کو، لڑکیوں کو بھیج کر کے ان کے راز جانے، ان کے ویکنیس کو جانے اور پھر اسی حساب سے حملہ کر کے مسلمانوں کی حکومت تک چھین لی گئی۔ تو ایسے نہیں، یہ سب دین ایسے نہیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے تھوڑا سا ہٹیں گے تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں من هذه النصوص يتبين لنا تحریم تولیت الکفار، ان دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے امور، مسلمانوں کے ایسے عہدے جس میں مسلمانوں کے راز ہوتے ہیں تو کافروں کو اس منصب پر فائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حرام ہے، کہتے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ اس طرح سے وہ مسلمانوں کے حالات کو جان لیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تیاری اور سازشیں کریں گے۔ تو یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار الى بلاد المسلمين،
کہتے ہیں کہ انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ آج کل جو مسلمانوں کے ملکوں میں کافروں کو بلاتے ہیں کام کرنے کے لیے مزدور بنا کر کے، یا تو کہتے ہیں کہ سائقین ڈرائیور بنا کر کے، مستخدمین اور خدمت لینے کے لیے، یہاں تک کہ مربین فی البیوت، گھروں میں مربی بنا کر رکھتے ہیں، پورا گھر اس کے حوالے کر دیا، یہ وہ لانا ہے، وہ کرتے ہیں۔ بہت سارے اسے مسلمان کنٹری میں غیر مسلم جا کر کے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، سودے ودے یہ وہ لانا ہے، پورا گھر کی حالت اس کو معلوم، پورا گھر اس کو حوالے کر دیتے ہیں۔ تو وہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ گھروں میں مربی رکھ لیے، اور یہاں تک کہ ان کے فیملی، ان کے پریوار کے ساتھ وہ خلط ملط ہو کر کے زندگی پار کر رہے ہیں آج کے دور میں۔ یہ سب انہی باتوں میں سے ہے، یہ سب انہی باتوں میں سے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو، یہ سب چکر میں بہت مسلمانوں کو اس طریقے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اسی طریقے سے کافروں سے دوستی کی پہچان میں سے ایک چیز یہ ہے، چھٹی چیز، پانچویں چیز ہم لوگ پڑھ چکے، چھٹی چیز کہتے ہیں التاریخ بتاریخہم، خصوصاً التاریخ الذی یعبر عن طقوسہم واعیادہم کالتاریخ المیلادی۔ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے یہاں جو تاریخ ڈیٹ چل رہا ہے، ایسے تاریخ جو ان کے خاص عید وغیرہ یا خاص مناسبت سے بنایا گیا ہے، جیسے کہ انگریزی تاریخ، میلادی، عیسوی تاریخ، تو ایسے تاریخ کو بھی ماننا اور یہ کرنا کہ اسی کو لکھیں گے وغیرہ، تو یہ بھی پہچان ہے کہ ان سے دوستی ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اب سوچیے ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانیے ہمارے اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ جو محرم ہے، یہ محرم چل رہا ہے، کیا ہم لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے کہ آج کتنی تاریخ ہے محرم کی؟ کس کو معلوم ہے محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ اچھے 5 تاریخ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 5 تاریخ ہے، ابھی چھٹا شروع ہو گیا مغرب کے بعد، مغرب کا بھی بات چل رہا ہے نا، یہ 6 تاریخ شروع ہو گئی۔ سوچیے مسلمان تو بھول چکے ہیں، جیسے ابھی 2026 چل رہا ہے نا، لیکن کتنا ہجری چل رہا ہے معلوم نہیں لوگوں کو، 48 تو یہ چل رہا ہے 48، یعنی 1448 ہجری، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو معلوم، بھول چکے ہیں، اصل میں استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر وہ تاریخ جو غیر مسلموں کے ایک عید سے تعلق رکھتے ہیں یا خصوصی مناسبت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ماننا، قبول کرنا، ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں، سب بھول بھال کر کے، یہ بھی ان کی دوستی کی پہچان ہے، یہ بھی ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ اور مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہی عیسوی جو تاریخ ہے، کیوں کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان لوگوں نے جوڑ کر بنایا ہے، عیسائیوں نے یہ جو تاریخ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مطابق بنایا، حالانکہ کہتے ہیں کہ والذی ابتدعوہ من انفسہم، ان لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچیے عیسیٰ علیہ السلام کے دین، انہوں نے کیا دین لایا؟ صحیح دین لایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح دین لایا تھا، ان لوگوں نے بعد میں بگاڑا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے اس تاریخ کا کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا استعمال ان کے عید کو زندہ کرنا ہے، سوچیے ان کی عید کو زندہ کرنا ہے، اور وہ عید مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس تاریخ کو اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، وہ
سمجھ کر کے اس کو بنائے ہیں اور اس کو عید کی طرح سمجھتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو. اسلامی کی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، لیکن اس کو یہی ہے، ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے. اسلامی تاریخ کو بھول جانا اور صرف اسی کو سب کچھ سمجھنا، یہ بہت خطرناک ہے. یہ بہت خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس سے بچ گئے تھے. کیسے بچے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے جب مسلمانوں نے اپنی تاریخ مقرر کیا تو کافروں کی تمام تاریخ کو چھوڑ دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنایا اور اسی کو بنیاد بنا کر کے تاریخ مقرر کیا. انہوں نے کافروں کے، عیسائی وغیرہ کے تاریخ کو قبول نہیں کیا، اپنی تاریخ بنائے. کیوں؟ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر اس چیز کو ہم لے لیں گے تو ہمارا مسئلہ کھڑا ہوگا. تو یہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تاریخ ان کی مذہبی خصوصیت بن گئی ہے، ان کو نہیں اپنانا چاہیے. کسی غیر مسلموں کے، کافروں کی مذہبی وہ خصوصیت بن چکی ہے وہ تاریخ، تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ان لوگوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی ایک الگ تاریخ ہے، جیٹھ بیساکھی ہے، وہ ہے نا. تو یہ ان کے مذہب سے ان کے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو جانکاری لینے کے لیے جانیں، لیکن اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا کہ یہ ہماری تاریخ ہے. ہماری اسلامی تاریخ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. یہ چھٹی چیز ہے. ساتویں چیز کہتے ہیں کہ مشارکتہم فی اعیادہم ومساعدتہم فی اقامتها وتہنیتہم فی مناسباتها او حضور اقامتها. کہتے ہیں کہ کفار کے تہوار جو ان کی عیدیں ہوتی ہیں تو ان میں شریک ہونا، ان عیدوں میں شریک ہونا، ان عید منانے میں ان کی کسی طرح سے مدد کرنا اور ان کی عیدوں میں ان کو مبارکبادی پیش کرنا. جیسے رکشا بندھن ہوتا ہے نا، تو سیکولر مسلم نہیں، وہ منافق ہیں، یاد رکھیے. سیکولر مسلم کچھ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں. آج کل کہتے ہیں نا یہ سیکولر مسلم ہیں. سیکولر مسلم کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سناتنی مسلمان ہیں. اچھا، سناتنی مسلمان ہیں، یہ کون مسلمان ہے؟ کہتے ہیں بھائی، آپ لوگ سنے کہ نہیں کہ ہم سناتنی مسلمان ہیں. سناتنی بھی اور مسلمان بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صاف طور پر تو نہیں کہیں گے کہ ہم منافق ہیں، لیکن ہیں وہ منافق ہیں، منافق ہی ہیں، بالکل منافق ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. تو ان کے اس میں مبارکبادی دینا، جیسے رکشا بندھن ہوا نا، ایک خان سر بہار کے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مجھ کو راکھی باندھا جاتا ہے، اور ہاتھ دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. تو سوچیے، راکھی بندھواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر مسلم ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ بھولے بابا کا ہم پر بہت کرپا ہے. اب سوچیے، ان کا کرپا ہے. اب بہت پہلے نام کرتے تھے، ابھی جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ جن کو اپنا دوست سمجھ رہے تھے. تو قرآن اسے نہیں کہہ دیا کہ وہ تمہارے دکھوں میں دیکھنا چاہتے ہو. گزشتہ ہفتہ ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، تم کو دکھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ خان سر نہیں کہتے، ان کا اصل جو نام ہے فیصل خان یا فیضل خان. اب پورے میڈیا والے خان سر نہیں کہتے، فیضل خان کہتے. پورا بدل گیا ان کا مسئلہ. تو ان کو صرف یہ اتنا چاہیے کہ مسلمان ہے. اب یہ کیسا گیا گزرا مسلمان ہے کیا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں ہے، وہ ان کے دلوں میں نفاق رہتا ہے. یہ کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرے، تب پتہ چلے گا کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے. تو اس طریقے سے یہ بات کہتے ہیں کہ کافروں کے تہواروں میں شریک ہونا،
ان کے تہوار کو منانے میں ساتھ دینا اور ان کو مبارکبادی پیش کرنا اور اسی طریقے سے ان کے اس کو قائم کرنا، جہاں قائم ہو رہا ہے وہاں حاضر ہونا، یہ سب ان کی دوستی کی پہچان ہے، یہ سب ان کی دوستی کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی پہچان میں یہ بتلایا کہ میرے خاص بندے کافروں کی عید میں شریک نہیں ہوتے۔ سورہ فرقان میں جو 25 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 2 میں ایک مرتبہ پڑھیے تیلگو میں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پر 2، والذین لا یشہدون الزور، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. వారు కరుణామయుని శిశులైన దాసులు అసత్యానికి సాక్షులుగా ఉండరు. ఎప్పుడైనా వ్యర్థమైన వాటి గుండా పోవదలిస్తే హుందాగా ముందుకు సాగిపోతారు. تو یہ بات ہے نا کہ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے نیک لوگ کی پہچان یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر جب پڑھیں گے ابن کثیر کے اندر، تو حضرت ابو العالیہ، امام طاؤوس، محمد بن سیرین، امام ضحاک، ربیع بن انس، یہ سب اپنے وقت کے بڑے بڑے تابعین کے مفسرین تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ یہاں زور جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نیک بندے جھوٹی گواہی میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ہی اعیاد المشرکین، اس سے مراد مشرکوں کا عید ہے، اس سے مراد مشرکوں کی عیدیں ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے مشرکوں کی عید میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے عباد الرحمن کی خصوصیات ہے، عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، وہ مشرکوں کی عید میں شریک نہیں ہوتے۔ اور آج کل یہ سیکولر مسلم کہنے والے خوش ہو کر کے فوٹو سیلفی لے کر کے سوشل میڈیا میں چھوڑے گا تاکہ لائک کرو، بٹن دباؤ، یہ کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، مسلمانوں کو بچانا چاہتا ہوں، اور خود چلا گیا، کہاں چلا گیا اس کو پتہ نہیں کہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں عباد الرحمن کی لسٹ سے وہ ہٹ سکتا ہے، سوچیے۔ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو بات ہے والذین لا یشہدون الزور ای ومن صفات عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے انہم لا یحضرون اعیاد الکفار، وہ کافروں کی عید میں حاضر نہیں ہوتے، وہ کافروں کی عید میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں گھر کے بازو ہی میں نہ ہے تو میں بھی پلیٹ لے کے چلا گیا، اس طریقے سے ایسے دیکھنے، ابھی ہم دیکھ کر کے آ رہے ہیں، راستے میں ایک گاؤں گئے تھے تو دیکھ رہے ہیں تو برقع پہن کر کے عورتیں جا رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سوچئے کیا دین ہے ان لوگوں کے پاس، کچھ نہیں سیکھا، خالی کھا کر کے اور سو کر کے زندگی پار کیا۔ اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ برقع پہن کے عورتیں پیچھے پیچھے، ادھر ڈھول بج رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اور وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب کوئی سمجھائے گا نا، یہ لوگ بہت کٹر لوگ ہیں، یہ لوگ دیش دروہی ہیں، دیش دروہی، اپنا ایمان کو بچانا دیش دروہی ہے تھوڑا نا، کسی کو کوئی کہہ رہا کہ تم نقصان پہنچاؤ اس دیش کو۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ تو آگے 8ویں بات کہتے ہیں کہ مدحہم، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ کافروں کی تعریف کرنا، کافروں کی تعریف کرنا، والاشادۃ بما هم علیہ من المدنیۃ والحضارہ، اور جس تہذیب اور تمدن میں وہ لوگ ہیں، جس طریقے پر وہ لوگ ہیں، اس کی تعریف کرنا۔ وہ لوگ حق پر ہیں تو اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ اس سے دوستی ہے، تو کہتے ہیں ان سے خوش ہونا، بے اخلاقہم و مہاراتہم، ان کے اخلاق، کوئی کہتے ہیں نا کہ آج صاف ستھرا رہتے ہیں بھائی، لیکن عقیدے کی گندگی ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آدمی اپنا اوپر کتنوں بہترین سفید کپڑا پہنے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے نفرت ہے، تو اوپر صاف ستھرا رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو وہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں بے اخلاقہم و مہاراتہم، ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی مہارت کاریگری، ان کے ٹیلنٹ، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دون نظر الی عقائدہم الباطلہ، ان کے باطل عقیدے کو نہیں دیکھتے، ان کے باطل عقیدے کو نہیں دیکھتے۔ ودینہم الفاسد، ان کے بگڑے ہوئے دین کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، ان کے مہارت کو، ٹیلنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے رہن سہن، تہذیب اور تمدن کو دیکھ کر کے ان کی تعریف کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو یہ بھی دوستی کی نشانی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک قاری ابرار کیا کہہ رہا ہے کہ RSS ہندوستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، مسلمانوں کو اس سے مل جانا چاہیے۔ اب سوچیے، ایسے دیوانے لوگ بھی دنیا میں ہیں، ایسے دیوانے پاگل قسم کے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو مسلمانوں کو آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سب کو جوڑ رہا ہوں، وہ برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن قاری ہے وہ۔ سوچیے، قرآن پڑھا ہے، اب بیوقوف نے ان آیتوں کو پڑھا ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے میرے بھائیوں، دین بچانا بہت ضروری ہے۔ وہ قرآن حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی سے بچ سکتا ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، اور کوئی دوسرا تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اس بات کا سبق سکھایا ہے۔ اب دیکھیے سورہ طٰہٰ جو 20 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 130 پر 1 نمبر کی آیت پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم వారిలోని పలు రకాల జనులకు మేము ఇచ్చిన ప్రాపంచిక జీవిత వైభవాల వైపు ఆశగా చూడకు, వాటి ద్వారా వాళ్లను పరీక్షించటానికే మేము ఆ వస్తువులను వారికి ఇచ్చాం। వాస్తవానికి నీ అల్లాహ్ ప్రసాదించిన ఉపాధి మాత్రమే మేలైనది, మిగిలి ఉండేదీను। دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نگاہوں کو ادھر مت پھیریے، دیکھیے مت ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو ہم نے ان کو دنیا کی چمک دمک دیا ہے، دنیا کی چمک دمک دیا ہے، ان کی طرف آپ مت دیکھیے، ان کی طرف آپ مت دیکھیے۔ میں نے کیوں دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم اس میں رہ کر اس کو ہم امتحان لے رہے ہیں، آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں، فتنہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہم ان کو آزمائش میں ڈالے ہیں، فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا دیا ہوا رزق یہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آپ کے رب کا دیا ہوا رزق خالی کھانا پینا نہیں ہے، ایمان بھی بہت بڑا رزق ہے۔ تو آپ کے رب کا دیا ہوا رزق یہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ دیکھنے کے لیے منع کیا، کیونکہ دیکھیں گے تو دل میں کیا اتنا اچھا ہے لوگ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کیا دیکھو مسجد میں نماز پڑھتے رہتا ہے لیکن بیچارہ کی حالت دیکھو، مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، کیا تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو تو حالت دیکھو بھائی یہ ایسے ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو سنا ہے، میں نے سنا ہے لوگ کو حقیر کر کے کہتے ہیں، حقیر کر کے کہتے ہیں دیکھو ہم لوگ کے ساتھ رہتا تھا بہت اچھا تھا، لیکن جب سے اہل حدیث ہو گیا ہے دیکھو بھائی اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا حالت ہے، ایسے بولتے ہیں منہ کے سامنے، میں نے بولتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ
اپنی نگاہیں ان کی طرف مت دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا کی چیزیں دیا ہے ان کی طرف مت دیکھیے، آپ ان کی طرف مت دیکھیے، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے یہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اسی کے اندر یہ تعلیم ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے اب ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمان اپنی طاقت، جس چیز میں طاقت پہنچتی ہے اس چیز کو سیکھنا بھی چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کاریگری، کچھ کام سیکھنا اور اسی طریقے سے اپنے روزی روٹی کو مضبوط کرنا، اسی طریقے سے عسکری یعنی جنگی وغیرہ جو آج کل دنیا میں بہت قسم کے، پہلے زمانے میں تیر وغیرہ چلاتے تھے، آج کل تو بہت پرمانو یہ وہ ایسے بہت قسم کے ہو گئے ہیں۔ تو اپنی دفاع کے لیے ایسا نہیں کہ یہ سب سیکھنا بھی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی دفاع کے لیے اپنے طاقت کو مضبوط کرو۔ کوئی اگر تم کو حملہ کرے تو تم اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال جو 8 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیے تیلگو میں، سورہ الانفال آیت نمبر 60 ہے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం। మీరు వాళ్లను ఎదుర్కోవటానికి సాయశక్తుల బలాన్ని కూడగొట్టుకోవడం ద్వారా, కట్టి ఉంచిన గుర్రాల ద్వారా సందుతులై ఉండండి। ఈ సన్నాహాల ద్వారా మీరు అల్లాహ్ విరోధులను, మీ విరోధులను మీకు తెలియకుండా ఉన్నా కానీ అల్లాహ్కు మాత్రం బాగా తెలిసిన ఇతర శత్రువులను కూడా భయకంపితుల్ని చేయవచ్చు। అల్లాహ్ మార్గంలో మీరు వెచ్చేదంతా మీకు పూర్తిగా తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది, మీకెలాంటి అన్యాయము జరగదు। بات میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی طرف اللہ نے جو دیا ہے دنیا کی چمک دھمک اس کی طرف مت دیکھیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کاریگری، اپنے ٹیلنٹ وغیرہ سے کچھ بنانا، تعلیم سیکھنا چھوڑ دے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ هذه المنافع والاسرار الكونیہ هي في الاصل للمسلمین، کائنات کی تمام چیزیں جس سے فائدہ ہو سکتا ہے یہ حقیقت میں مسلمان کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھیے، کائنات پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں جس سے فائدہ ہو سکتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اصل میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اصل میں مسلمانوں کے لیے بنایا، اور انہوں نے ایسے پھینک نہیں دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات ہے، قرآن مجید میں کہاں ہے؟ سورہ الاعراف کھولیے، 7ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 پر 2، سورہ اعراف 7ویں نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 30 پر 2 میں پڑھیے تیلگو میں۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం। ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారిని అడుగు, అల్లాహ్ తన దాసులకు కొరకు సృజించిన అలంకార వస్తువులను, పరిశుద్ధమైన ఆహార వస్తువులను నిషేధించిందెవరు? ప్రళయ దినాన విశ్వసించిన వారికై ప్రత్యేకించబడిన ఈ వస్తువులన్నీ ఇహలోక జీవితంలో కూడా విశ్వాసుల కోసం ఉన్నాయి అని ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వాళ్లకు చెప్పు। ఈ విధముగా మేము జ్ఞాన సంపన్నుల కోసం మా ఆయతులన్నిటినీ విఫులీకరిస్తూ ఉంటాము। بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالا ہے،
आराइश, सजावट, चमक धमक अल्लाह ने जो पैदा किया है और पाक रोज़ी जो पैदा किया है, इसको कौन हराम कर रहा है? तो अल्लाह ने अपनी इबादत करने वाले लोगों के लिए बनाया है। और क्या कहा? कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। आप कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम चीज़ें दुनिया में ईमान वालों के लिए है। देखिए, दुनिया में ईमान वालों के लिए है, खालिसतन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन ख़ास तौर पर इन्हीं को होगा। बात समझिए में आ रही है? दुनिया में इनके लिए है, पैदा इन्हीं के लिए किए हैं। गरचे काफिर शरीक हो गए हैं, लेकिन क़यामत के दिन शरीक नहीं हो सकते। अब बात में आ रही है, पूरी दुनिया की जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें हैं सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ने बनाया है। मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। ये पूरी दुनिया की जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें हैं सब अल्लाह ने ख़ास तौर पर ईमानदार लोगों के लिए बनाया है। गर्चे उसमें दुनिया में काफिर भी शरीक हो जा रहे हैं, शरीक हो जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन ख़ास कर देगा मोमिनों के लिए और काफिरों को अलग कर देगा। दुनिया में वो शरीक हो जा रहे हैं, हालांकि ख़ास तौर पर अल्लाह ने मुसलमानों ही के लिए बनाया है। और देखिए, इससे भी वाज़ेह आयत सूरह जासिया में, जो 40 पर 5 नंबर की सूरह है, उसकी 13 नंबर की आयत देखिए। सूरह अल जासिया 40 पर 5 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 13। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఇంకా భూమి ఆకాశాలలో ఉన్న వస్తువులన్నింటినీ ఆయన తన తరపున మీ సేవలో ఉండేటట్లుగా చేశాడు. నిశ్చయముగా యోచన చేసే వారికి ఇందులో ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి. देखिए, बात में आ रही है, क्या कहा? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है, सब के सब तुम लोगों के लिए मैंने मुसख्खर किया है। जमीअन, तमाम के तमाम चीज़ें तुम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कहा है, इसमें तुम लोगों के लिए मुसख्खर किया है हमने। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसमें निशानी है गौर फिक्र करने वाली कौम के लिए। तो मुसलमानों को गौर फिक्र करने वाला अल्लाह ने बनाया है। तो इसी वजह से मुसलमान अपने ईमान और सही अक़ीदे में रह करके डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, पायलट सब कुछ बन सकता है, लेकिन ईमान पर रहेगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं, थोड़ा सा मास्टर बन गया तो सबसे पहले कहते हैं सेकुलर मुसलमान है। ये कहते हैं भाई ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया तो बग़ैर ज़रूरत के अजीब अजीब भाषा करने लगता है, और ना नमाज़ पढ़ता है ना रोज़ा रखता है, तो अपनी ज़िंदगी सेटल कर रहा है इस तरीके से। हालांकि ईमान पर रह करके सब कुछ किया जा सकता है, उसमें फ़ायदा, दुनियावी फ़ायदा है तो, लेकिन अपना ईमान में नुक्स और कमी नहीं आने देना चाहिए, अपने अक़ीदे में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। उसी तरीके से सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जो दूसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 20 पर 9 में अब देखेंगे तो ये बात है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। एक मरतबा पढ़िए 20 पर 9 नंबर की आयत 29. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఆయనే మీకోసం భూమిలో ఉన్న సమస్త వస్తువులను సృష్టించాడు. తరువాత ఆకాశం వైపుకు ధ్యానాన్ని మరల్చి తగు రీతిలో సప్తాకాశాలను నిర్మించాడు. ఆయన అన్నీ తెలిసినవాడు. देखिए, उसमें पहले ही कह दी ना, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। भूमि है ना, भूमि, ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ने कहा सब तुम्हारे लिए पैदा किया, सब तुम्हारे लिए पैदा किया। इसी वजह से शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि दुनिया में जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें हैं असल में मुसलमानों के लिए अल्लाह ने बनाया, असल में मुसलमानों के लिए बनाया। इस फ़ायदे में कुफ़ार भी शरीक हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन ख़ास कर देगा मोमिनों के लिए, जो रोज़ी वगैरह है इससे बेहतर बना कर देगा, इससे भी बेहतर बना कर देगा। तो ये बात है, दुनिया में अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों के लिए बनाया है, इन्हीं लोगों के लिए बनाया है। तो
کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فالواجب ان یکون المسلمون سابقین الى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها بل ان يكون لهم مصانع وتقنيات. کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مسلمان ان فائدے حاصل کرنے والی، نفع دینے والی چیز اور طاقت حاصل کرنے والی چیز میں وہ آگے بڑھے، سب سے آگے رہے. یہ ضروری چیز ہے کہ مسلمان آگے رہیں، کفار کو اس کے حاصل کرنے کا موقع نہ دے. دیکھیے موقع نہ دے، لیکن سب سے سست مسلمان بنتے جا رہے ہیں، سست بنتے جا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں، نہ کہتے ہیں کہ تمہارے تمام کارخانے، فیکٹریاں مسلمان ہی کا حق اول ہے، یہ مسلمانوں کا حق اول ہے، انہی کو آگے رہنا چاہیے. تو آج کل دنیا میں دیکھیے تو سب سے سست وہی ملیں گے. تو ان لوگوں نے اپنی تعلیم کو بھول گیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تعلیم کو بھول گئے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. قرآن کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آدمی لینا نہیں چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ غریب ہو جاؤں گا. دیکھیے اللہ نے پوری دنیا کو ہم لوگوں کے لیے بنایا اور ڈر رہا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، بچوں کو نہیں پڑھانا. نہیں پڑھاؤ گے تو رہو، یہی سے رہو. ہمارے لیے پوری دنیا بنایا، ہم جانیں گے ہی نہیں تو کہاں سے کیا ہوگا بھائی. اسی طریقے سے 9 نمبر کی ایک بات ہے التسمیہ التسمى باسمائہ. کہتے ہیں کہ کافروں کا نام اگر کوئی مسلمان رکھ رہا ہے تو یہ بھی پہچان ہے کہ ان سے دوستی کر رہا ہے. ابھی بہت سارے مسلمانوں کا ٹنکو پنکو رنکو جھنکو کیا کیا نام رکھتے ہیں. ایسے ہے، ہاں ایسے ہے، نام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا نام دیکھیے ایک دم سننے میں کان کو اچھا لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیر الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن. تمام ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. کیوں ہے عبداللہ اور عبد الرحمن؟ اس میں آدمی کی بندگی کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے. اس وجہ سے بہتر ہے. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ بحیث یسمی بعض المسلمین ابناءہم و بناتہم، کچھ مسلمان اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کا نام غیر مسلموں کا رکھتے ہیں، خاص کر کے ایسے علاقوں میں جہاں دینداری نہیں ہے. ایسے نام رکھتے ہیں کہ کوئی جان نہ پائے کہ مسلمان ہے کہ کیا ہے. اپنی دکانوں کا نام عجیب رکھتے ہیں تاکہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے. اپنا نام بھی ایسے رکھتے ہیں کہ تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی اپنے اسلام کو اتنا ہلکے میں لے لیے کہ نام تک عجیب رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بالکل اجنبی نام رکھتے ہیں وہ. یترکون اسماء آبائہم، اپنے باپ دادا کے نام کو، اپنے ماں بہن کے نام، مسلمانوں کے نام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اپنے باپ دادا کے نام کو جو مسلمانوں کا نام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس چھوڑنے کی وجہ سے جو نئی نسلیں ہیں ان کے عجیب نام آج کل ہیں، ان کے عجیب نام ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان ناموں کی وجہ سے اپنا مسلمانوں کا جو سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے صحابہ کرام سے، ان سے رشتہ ٹوٹ جا رہا ہے. ان ناموں کی وجہ سے ان سے رشتہ ٹوٹ جا رہا ہے. جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا جو مسلمان گزر چکے ہیں، صحابہ تابعین اتباع التابعین، ان سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جا رہا ہے ان ناموں کی وجہ سے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہے کیا ہے. نام اسی طریقے سے نام رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہچان ہے. اور 10ویں پہچان کہتے ہیں الاستغفار لهم والترحم علیہم، کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا اور ان پر رحم کی دعائیں کرنا. یہ بھی اگر کوئی کر رہا ہے کافروں کے لیے استغفار
اور ان کی رحمت کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے محبت ہے۔ جائز نہیں ہے کافروں کے لیے استغفار کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، لیکن استغفار نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ کھولیے جو 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 113 دیکھیے۔ یہ آخری بات ہوگی، انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی۔ یہ آخری బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ముష్రికులు బంధువులైనా సరే వారు నరకవాసులని స్పష్టమైపోయిన తరువాత వారి మన్నింపు కోసం అల్లాహ్ని వేడుకోవడం ప్రవక్తకు కానీ విశ్వాసులకు కానీ ఎంత మాత్రం తగదు. بس میں آ رہی ہے کیا کہا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اور مومن لوگوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، مشرکین کے لیے استغفار کرے، گرچہ ان کے کتنوں قریبی رشتہ دار ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ کب؟ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، یہ واضح ہو گیا کہ یہ جہنمی ہیں، اس کے باوجود بھی استغفار کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کفر میں مر گیا اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں کہا کہ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوچیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن نہیں کر سکتے ان کے لیے استغفار۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی استغفار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے، تو یہ باتیں ہیں۔ تو الولاء والبراء کا عنوان یہ بہت اہم ہے، یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس عنوان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنا ایمان خراب کر لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر ایسے اعمال، ایسے عقیدے، ایسے کردار سے اللہ بچا کر رکھے جس سے ایمان خطرہ میں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین سمجھ کر اس کو قبول کر کے اسی پر رہ کر زندگی پار کرنے کی توفیق دے، آمین۔